السلام علیکم محترم سامعین و ناظرین، آج بات کریں گے ہم ایک بہت ہی اہم مسئلے کے بارے میں۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ اگر آپ پہلی مرتبہ میرے چینل پر تشریف لائے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آسانی کے ساتھ آپ حاصل کر سکیں۔ تو سامعین، سوال ہوا ہے کہ میرے گھر میں رہی تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ آئیے جانتے ہیں کیا سوال ہے۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع متین کہ زید کی بیوی نے بلا ضرورت کسی سے قرض لے لیا ہے۔ اس بات پر زید بہت ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور غصے میں بولا کہ میرے گھر میں رہی تو تجھے طلاق دے دوں گا۔ اس بات پر زید کی بیوی گھر چھوڑ کر اپنے میکے چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد زید نے اپنے دوست سے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ یہ مسئلہ جب گاؤں کے امام صاحب قبلہ کے پاس پہنچا تو امام صاحب نے طلاق رجعی واقع ہونا بتایا۔ جب 1 مہینہ 17 دن گزر گئے تو امام صاحب قبلہ نے 1 مہینہ 17 دن ہونے کی وجہ سے امام صاحب نے طلاق بائن ثابت کیا اور کہا کہ دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا، اور امام صاحب نے زید کو زید کی بیوی کے ساتھ اب دوبارہ نکاح بھی پڑھا دیا ہے۔ تو یہ طلاق کا مطالبہ کرنا اور اپنی بیوی کو دھمکی دینا طلاق کی، یہ کہاں تک درست ہے؟ جواب عنایت فرمائے۔ محترم سامعین، جانتے ہیں مسئلے کے بارے میں۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ پیارے سامعین، بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے اور طلاق دینا بھی درست نہیں ہے۔ ایک بات ذہن نشین کر لیں، وہ تمام کام جو شریعت مطہرہ کے مطابق جائز ہیں، ان تمام جائز کاموں میں سے جائز کام اللہ رب العزت کو اگر ناپسندیدہ ہے اللہ رب العزت کے نزدیک تو وہ طلاق کا مطالبہ کرنا ہے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے اور طلاق دینا بھی درست نہیں ہے۔ اگر زید نے یہ لفظ بولا کہ تجھے طلاق دے دوں گا تو اس لفظ سے طلاق واقع نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر شوہر اقرار کرے یا گواہ موجود ہوں تو طلاق واقع ہو جائے گی، مگر طلاق رجعی دیا تو طلاق رجعی ثابت ہوگی اور طلاق مغلظہ دیا تو طلاق مغلظہ ثابت ہوگی۔ اب اعتراض یہ ہوتا ہے کہ جب زید نے اپنی بیوی کو طلاق رجعی دیا تو اس کی عدت کتنے دن ہوگی، اور زید نے اپنی بیوی کو طلاق مغلظہ دیا تو اس کی عدت کتنی ہوگی؟ تو محترم سامعین و ناظرین، طلاق رجعی اور طلاق مغلظہ ان دونوں کی عدت 3 حیض ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ مولا کائنات ارشاد فرماتا ہے، والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء۔ اللہ فرماتا ہے اور طلاق والیاں اپنی جانوں کو روک رکھیں 3 حیض تک۔ سورہ بقرہ 228۔ عالم صاحب کا 1 مہینہ 17 دن پر طلاق بائن کا حکم دینا سراسر جہالت مبنی ہے۔ ان پر لازم ہے کہ اعلانیہ توبہ کریں اور دوبارہ غلط مسئلہ بتانے کی جسارت نہ کریں، کیونکہ غلط مسئلہ بیان کرنے والے پر زمین و آسمان کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ تو محترم سامعین و ناظرین، جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس پر آسمان و زمین کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں۔ اگر شوہر نے طلاق رجعی دی تھی تو تجدید نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر طلاق مغلظہ دی تھی تو نکاح نہ ہوا جب تک کہ حلالہ نہ کرائے۔ تو زید کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ جب تک اپنی بیوی کا حلالہ نہ ہو تو اس کے لیے حلالہ ضروری ہے۔ جب تک زید کی بیوی کا حلالہ نہیں ہوگا تو وہ زید کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ تو محترم سامعین و ناظرین، جب تک حلالہ نہ کرائے کہ عدت کے بعد عورت دوسری شادی کرے، پھر طلاق کے بعد یا شوہر کے انتقال کے بعد عدت گزارے، پھر شوہر اول سے نکاح کر سکتی ہے، نکاح جائز و درست ہے۔
تو محترم سامعین و ناظرین، طلاق کا مطالبہ کرنا اور اس کو دھمکی دینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس کی ذات کا حاکم بنایا ہے، تو اب شریعت مطہرہ اس چیز کی چھوٹ نہیں دیتی ہے، اس چیز کی آپ کو اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ اپنے محکوم پر ظلم کریں۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک بات ذہن نشین کر لیں، اس ایک ذات نے آپ کی ذات کے لیے، آپ کی خواہشات کے لیے اپنے والدین کو چھوڑا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ طلاق کا مطالبہ کرنا، اس کو دھمکی دینا، یہ جائز نہیں ہے۔ وہ تمام کام جائز جو اللہ رب العزت کے نزدیک ان کو کرنا جائز ہے، ان تمام جائز کاموں میں سے اگر کوئی جائز کام ناپسندیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، تو وہ طلاق دینا ہے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، امید ہے کہ آپ یہ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو بیل آئیکن کی گھنٹی کو ضرور دبا لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آسانی کے ساتھ آپ